ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ترجمہ لوگوں میں مشہور ہے. یہ ترجمہ سورۃ فاتحہ کے ریلیونس کے اعتبار سے، سیاق اور سباق کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. ترجمہ درست وہ ہے جو کنز الایمان میں میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اور میرے سامنے ہے. ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجیں، وایاک نستعین، اور تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں. یہ ترجمہ ہے. ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. یہ دعا ہے سورۃ فاتحہ. اور دعا یوں مانگی جاتی ہے، اللہ ہم تیری عبادت کریں، تو اس میں ہمیں استقامت عطا فرما. ہم تجھی سے مدد چاہیں، تیرے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگیں. یہ دعا ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، دعا ہے. یہ دعویٰ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ دعویٰ ہے. اور خدا کے حضور دعویٰ نہیں کیا جاتا، دعا کی جاتی ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ آئیں ذرا ہم عبادت کی بات پر کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس کی عبادت کرتے ہیں اسے اللہ کہتے ہیں. جس کی عبادت کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ. تو اللہ کے لیے یہ یاد رکھ لیں، جب ہم کہیں گے کہ اللہ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے 13 صفتیں 13 صفتیں مان لی. جب ہم نے کہا اللہ تو گویا ہم نے اللہ کی 13 شانوں کو مان لیا. اس میں سے ایک شان بھی کم کرو گے تو وہ اللہ نہیں ہے. یہ صفتیں ہوں گی تو وہ اللہ ہے. گویا ہم نے جب کہا اللہ تو اس کا مطلب ہے ہم نے 13 صفتوں کے مالک ہستی کو پکار لیا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. اس کے اندر 13 صفات ضروری ہیں، لازمہ ہیں. اس کے علاوہ بے شمار اس کی صفات ہیں، مگر یہ 13 صفتیں ہونا ضروری ہیں. اور ان 13 صفتیں اللہ میں ہیں. ہن بولو ذرا سبحان اللہ. ازل سے ہیں، ابد تک ہیں. اللہ کو کسی نے دی نہیں. یہ صفات اللہ کی اللہ کے پاس ہیں، شروع سے ہی ہیں. شروع سے ہی ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں شروع، اس شروع سے بھی پہلے کی ہیں. بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ اول ہے بغیر ابتدا کے، اللہ آخر ہے بغیر انتہا کے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ 13 صفات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن اس پر گفتگو شاید میں نہیں کر سکوں گا. میں گفتگو شاید کسی اور موقع پر رکھتا ہوں. توحید کے لحاظ سے بڑے بڑے عنوانات ہیں. آخر اس پر 1,24,000 انبیاء نے اپنی رسالتیں اور نبوتیں لگائی ہیں. اس پہ 1400 سال سے اولیاء اللہ کی خدمات ہیں. اس پہ 63 سال مصطفیٰ جان رحمت کے خرچ ہوئے ہیں. اس پہ میرے جیسے اجمی اور ان پڑھ جاہل کی کیا اوقات ہے کہ میں اللہ کی توحید کے بارے میں کچھ بیان کروں. میں تو صرف اپنا رانجھا راضی کر رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی شانیں بیان کروں گا. شاید کسی نبی کی نظر مجھ پہ ہو جائے، نبیوں کے امام کی نظر ہو جائے، کسی ولی اللہ کی روح خوش ہو جائے، میرا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے. خدا کی شان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ تو خود فرماتا ہے کہ لو کیا بات ہے. سورۃ الکہف کی بڑی شان ہے. جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھا کریں. جو بندہ جمعہ والے دن سورۃ کہف پڑھ لیتا ہے، جمعرات کے دن مغرب سے لے کر جمعے کے دن مغرب تک جو سورہ کہف کسی بھی ٹائم پڑھ لے ایک بار، 8 دن تک خدا کا نور اس بندے پر برستا رہتا ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سورۃ الکہف میں اللہ نے فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اللہ اکبر. بہت عظیم بات ہے. آپ کو مزہ آ جائے گا. اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کے کلام لکھنے کے لیے اور اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے اور اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے درختوں کو قلم بنا دے اور سمندروں کی روشنائی بنا لے، سمندروں کی انک بنا لے، درختوں کے پین بنا لے اور لکھنا شروع کر دے، زمینوں اور ورقوں کو
وہ پیج بنا لے اور لکھنا شروع کر دے، لکھنا شروع کر دے۔ فرمایا یہ جو سمندر روشنائی کے ہیں یہ ختم ہو جائیں، درخت ٹوٹ جائیں، اور زمین و آسمان کی جتنی بھی فضا ہے یہ خدا کی شان لکھتے 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 بھر جائے۔ فرمایا لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، سارے آسمان و زمین کے ہر ذرے پہ خدا کی تعریف لکھ ڈالو، زمین و آسمان خدا کی تعریف سے بھر جائیں گے۔ ابھی تعریف مکمل نہیں ہوگی کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، یہ درخت ختم ہو جائیں گے۔ نہیں بات آگے بڑی سبحان اللہ کہنے والی ہے۔ فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے اب ہم تمہاری مدد کے لیے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں اور سمندر بھی تمہیں دے دوں نا، میں بھی تمہاری مدد کروں اور میں بھی تمہیں سمندر دے دوں، پھر تم میرے سمندر سے بھی لکھنا شروع کرو۔ پھر بھی چونکہ تم لکھ رہے ہو نا، تم بندے ہو نا، بندے ہو کر خالق کی تعریف کر ہی نہیں سکتے ہو، خالق کی تعریف کہاں ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم نے آج جو کچھ بولنا ہے اپنی اوقات کے مطابق بولنا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ قبول فرما لے۔ اللہ کی صفت جس کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ ہے، اس کی صفت لازمہ سب سے پہلے کہ اللہ واجب الوجود ہے، وہ موجود ہے، واجب الوجود ہے، موجود ہے مگر بغیر جسم کے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ وہ دیکھتا ہے مگر بغیر آنکھ کے، وہ بولتا ہے مگر زبان کے بغیر، وہ پکڑتا ہے مگر ہاتھ کے بغیر، اور وہ بولتا ہے مگر اس کو بولنے کے لیے منہ، دانت، یہ زبان، اس سیٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بولتا ہے مگر اس کے زبان کی حاجت نہیں، ہم زبان کے بغیر بول نہیں سکتے، اور اس کی شان ہے، وہ بہت بڑی شان والا ہے، اس کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ فرمایا دیکھتا ہوں مگر مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ کی محتاجی نہیں، تم آنکھ کے بغیر دیکھ نہیں سکتے، تم کان کے بغیر سن نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے میں سنتا ہوں مگر کانوں کے بغیر۔ ہون بول ذرا سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ واجب الوجود ہے، یہ پہلی شان ہے اللہ کے ہونے کی۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی سن لو تب آپ کو شرک کی سمجھ آ جائے۔ کائنات میں کوئی بھی چیز ہے وہ ممکن الوجود ہے، کائنات میں کوئی واجب الوجود نہیں ہے۔ بولو نا، واجب الوجود نہیں ہے۔ واجب الوجود اس پوری کائنات میں، مخلوق میں صرف اور صرف کون ہے؟ بولو اونچی آواز سے بولو، اللہ واجب الوجود ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور واجب الوجود ہے ہی نہیں۔ ہم سب ممکن الوجود ہیں، اللہ واجب الوجود ہے۔ اب آپ کہو گے مفتی صاحب ہمیں یہ توحید کا عقیدہ سمجھاتے ہوئے آپ نے یہ دو لفظ بولے ہیں، واجب الوجود اور ممکن الوجود، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو واجب الوجود ہوگا، یاد رکھ لینا، واجب الوجود کو موت آ سکتی ہی نہیں، واجب الوجود کبھی پرانا ہو سکتا ہی نہیں، واجب الوجود ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے، واجب الوجود پہ زمانہ نہیں گزرتا، اور ممکن الوجود کبھی ہمیشہ رہ سکتا ہی نہیں۔ ممکن الوجود پہ موت بھی آئے گی، زمانہ بھی آئے گا، اس کا بچپن بھی ہوگا، اس کی جوانی بھی ہوگی، اس کا بڑھاپا بھی ہوگا، اس کا ایک انجام بھی ہوگا، کسی نہ کسی دن اس نے فنا ہونا ہے۔ اسی لیے لوگوں نے کہا بہت زمانہ گزر گیا ہے آج تک سورج میلا نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا اذا الشمس کوورت، جان لو ایک دن سورج کی دھوپ کو بھی لپیٹ کے رکھ دیتا ہوں، اور سورج پہ بھی گرن آ جاتا ہے، چاند پہ بھی گرن آ جاتا ہے، جو واجب الوجود ہے اس پہ گرن بھی کبھی نہیں آتا۔ بولنا ہو سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے اللہ کی توحید، جیسے مزہ آ رہا ہے ہونو بولے ہوئے سبحان اللہ ہے۔